نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ میر کارواں کے انتخاب کے بعد میر کارواں حضرت مفتی محمد یوسف صاحب تشریف لا چکے ہیں، مہمان خانے میں ہیں، ابھی اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے مہمانان کرام تشریف لائے ہیں۔ ہمارے ادارے کے موقر رکن شورا مفتی محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ مدرسے کے بہت بڑے خیر خواہ حاجی سعید احمد صاحب سلمہ عطر والے، جن کی خدمات ہیں اور جن کا بڑا تعاون رہتا ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ حافظ اصغر مجیدی صاحب، جن کے دل میں یہ ادارہ بسا ہوا ہے، صدر مدرس ہیں مدرسہ رحمانیہ کلیان کے، ہم سب ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، خطابت اور تقریر ایک فن ہے، اور اس فن میں اگر جلا بخشا جائے تو فن ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ویسے تو ہر شخص بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور کوئی اتنا بولتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس سے کنی کاٹنے لگتا ہے، کتراتا ہے۔ لیکن ڈھنگ کے ساتھ بولا جائے، ترتیب کے ساتھ بولا جائے، موقع اور محل کی رعایت کر کے بولا جائے تو اس بات میں اثر ہوتا ہے۔ یہی سب ادارے میں سکھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی انجمن ہر ادارے میں قائم ہوتی ہے، جس کے ذمہ دار طلبہ ہوتے ہیں۔ طلبہ اس کے نظم اور نسق کو سنبھالتے ہیں، اس کے تحت اپنی تحریر اور تقریر مشق کرتے ہیں۔ تو اس ادارے میں بھی انجمن تہذیب الکلام کے نام سے انجمن قائم ہے، اس کے تحت ہر ہفتہ جمعرات کو پروگرام ہوتا ہے، طلبہ تقریریں مشق کرتے ہیں۔ اس کا کچھ نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ طلبہ ایک سے ایک ہیں، ان تمام طلبہ کو یہاں پیش نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک اردو ایک عربی تقریر ہی اس اجلاس میں پیش کی جاتی ہے۔ اردو تقریر پیش کرنے کے لیے میں ابو دردہ معوض سلمہ متعلم عربی دوم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اردو میں تقریر پیش فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام اور حاضرین گرامی، قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کی عظمت و فضیلت دنیا کے سارے کلاموں سے بڑھ کر ہے، جس کی حلاوت و شیرینی دنیا کے کسی بھی نغمے سے زیادہ ہے، جس کی ہدایت و انقلاب آفرینی دنیا کے کسی بھی دستور و منشور سے زیادہ بے عیب و لا ریب ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اس قادر مطلق نے لے رکھا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ وہ کلام ہے جو خالق کی تجلی کا خزینہ ہے، انگشتری حق کا نگینہ ہے، سراسر اخلاق شہنشاہ مدینہ ہے، اور ساری انسانیت کے لیے جینے کا قرینہ ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھلاتا ہے اور بندے کو مولا سے ملاتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو حق و باطل کا فرق سمجھاتا ہے اور گورے و کالے کا فرق مٹاتا ہے۔ جو اس کا ہو جائے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور جو اس کا دشمن ہو جائے وہ خسارے کے سوا کچھ نہیں پاتا ہے۔ سامعین محترم، جب مکہ کی سرزمین پر قرآن مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس کلام کی تلاوت و تعلیم و تبلیغ شروع کی تو کفر و شرک کے علمبرداروں میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ وہ طرح طرح کے شیطانی ہتھ کنڈوں پر اتر آئے،
انہوں نے ذات نبوت کو ساحری کے الزام سے مطعون کرنا چاہا، انہوں نے کلام الہی کو شاعری کا عنوان دینا چاہا۔ اس طاغوتی الغار کا جواب قرآن نے خود دیا۔ قرآن نے کہا اگر تم اسے انسانوں کے کلام جیسا کوئی کلام سمجھتے ہو تو اے عرب کے شاعروں، اے حجاز کے ادیبوں، اے فصاحت و بلاغت کے شہسواروں، اے اپنے سوا ساری دنیا کو گونگا سمجھنے والوں، آؤ اور اس کلام کے مثل کوئی دوسرا کلام، اس دوسرے کلام کی 10 صورتیں پیش کر دو۔ 10 صورتیں تو کجا، تم اس کلام کے مثل ایک صورت پیش کر دو اور جاؤ اللہ کے سوا پوری دنیا میں جسے اپنا مددگار بنانا چاہو بنا لو، مگر قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر کے دکھا دو۔ اور پھر قرآن نے خود اعلان کر دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر انسان و جنات سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کی ہر ممکن باہمی مدد کر لیں تب بھی وہ اس کلام جیسا دوسرا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن نے جو چیلنج پیش کیا وہ 1500 برس گزرنے کے بعد آج بھی اپنی جگہ جو کا تو قائم ہے اور قیامت تک باطل اس چیلنج کا جواب دینے سے عاجز رہے۔ حاضرین گرامی، فقط یہی نہیں کہ قرآن جیسا دوسرا کلام دنیا کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ کے اس کلام میں کوئی تحریف، کوئی تبدیلی، کوئی تغییر، کوئی حذف و اضافہ بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جس مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے اس کلام کو نازل کیا ہے وہی اس کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف اور ہر حرکت کا محافظ بھی ہے۔ جیسا اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے توسط سے محمد الرسول اللہ کے قلب مجلہ پر نازل کر دیا، جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ تک پہنچا دیا، اور جیسا صحابہ کرام نے قرآن کریم کو محفوظ کر لیا، قرآن ویسے کا ویسا قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ شہنشاہ کائنات نے اعلان کر دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور بالیقین ہم ہی اس کے نگہبان و پاسبان ہیں۔ حفاظت قرآن کا یہ ربانی فیصلہ جب اسباب کی دنیا میں معجزاتی طور پر رونما ہوتا ہے تو اس کرشمے کے مظہر کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ حافظ قرآن کی سعادت و فضیلت بیان کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بس یہی ایک فرمان کافی ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ قرآن کریم کو لفظ بلفظ اپنے سینے میں اتارنے والے نونہال بلا شبہ اس فرمان نبوی کے بہترین مصداق ہیں۔ اس میدان محشر میں جہاں مخلوق خدا اس حال میں ہوگی کہ ان کے سروں سے سوا نیزے کے فاصلے پر شعلے برساتا سورج ہوگا، اسی میدان محشر میں ایک جماعت وہ ہوگی جس کے سروں پر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کو ماند کر دے گی۔ وہ جماعت حفاظ قرآن کے ماں باپ کی جماعت ہوگی۔ رشک کرنے کا مقام ہے کہ جن حفاظ قرآن کے ماں باپ کا یہ اعزاز ہوگا، خود ان حفاظ کرام کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ہم تو بس اپنے انداز میں انہیں انہی الفاظ میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں کہ حافظ کو خدا نے بڑی نعمت سے نوازا، صد رشک کے قرآن کی دولت سے نوازا، محشر میں پیغمبر کی شفاعت سے نوازا، دنیا میں تلاوت کی سعادت سے نوازا، الحمد سے والناس کی تکرار مبارک۔ اے حافظ قرآن تجھے دستار مبارک۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے ابو دردہ معوذ سلمہ جو صاحبزادے ہیں مفتی سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی کے، الولد سر لابی کے مصداق ہیں، خطابت ان کے گھر کی چیز ہے۔ یہ ایک طالب علم ہے جس کا نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح کے بہت سے طلبہ ہمارے ادارے میں ہیں اور ان لوگوں کو تجربہ ہے جو مسابقے تقریر میں تشریف لاتے ہیں حکم بن کر۔ ان حکم حضرات کی یہ شہادت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ ہم کس طالب علم کو اول پوزیشن دیں اور کس کو دوم پوزیشن دیں۔
یہ ایک طالب علم جس نے آپ کے سامنے شعلہ بیانی کے ساتھ تقریر پیش کی، انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی تھی اردو تقریر میں۔